الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء هو مخ العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس دنیا میں اس انسان کا واحد سہارا خود اپنی ذات کو بنایا کہ میری ذات تمہارا سہارا ہے. اس لیے کہ دنیا اس کے لیے ایک اجنبی جگہ ہے. یہ تو جنت کا باسی، جنت کا رہنے والا ہے. آدم السلام نے آنکھ کھولی، جنت نے آنکھ کھولی. اما ہوا جنت میں پیدا ہو، جنت میں رہے، جنت کے عادی کتنا عرصہ رہے. وہاں کا تو تھوڑا وقت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو ہی زمین سے اوپر چیز جاتی ہے، قرآن نے کہا کہ الف سنۃ مما تعدون، اوپر جا کر 1000 سال کا ایک دن بن جاتا ہے. یہ 1000 سال کا ایک دن اوپر ہے. وہاں کے ایک دن 1000 سال. اب آپ خود سوچیں اگر وہاں کے ایک آدھا منٹ ہو، 2 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، کتنا ٹائم ہے، کتنا عرصہ رہے. اب زمین پر آئے اجنبیت ہے. اللہ فرمایا میری ذات کا سہارا ہے. دنیا میں میری ذات کے سہارے پر تمہارا دین اور تمہاری دنیا دونوں کا مدار اللہ نے فرمایا کہ میری ذات کے تعلق کے ساتھ ہے. کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات کے ساتھ صحیح تعلق حاصل ہو جائے. یہ ہے تعلق تو ہے لیکن صحیح نہیں. کافر بھی کہتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن بتوں کو بیچ میں لا دیتے تھے. ایمان والا ہے، سہارے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق تو ہے لیکن اس میں بہت سے تعلقات بھی اس میں اسباب کی دنیا میں گم ہے، اور ایک کمزور سا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق نہ رکھا ہوا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہے ہی میری ذات، یہ تو کچھ بھی نہیں. لا الہ کا مطلب ہی یہی ہے.
ہر غیر کو جب تک دل سے نہیں نکالو گے اللہ صحیح معنی میں اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوگا۔ پاکستان جس مقصد پر بنایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ ویسے تھوڑی دے دیا، نہیں تو ویسے ہی نعرہ دے دیا جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کا بڑا عظیم الشان مقاصد ہے۔ یہ ملک والے خواہ حکمران ہو چاہے رعایا ہو، یہ مولا کے سہارے پر ملک ہوگا۔ مدینہ شریف کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کو دیکھ لیں، مولا کے سہارے پر۔ اسباق کی دنیا میں کون سا سہارا بتائیے؟ ساری جنگیں اٹھا لیں، ان جنگوں کے حالات کو دیکھ لیں۔ پہلی جنگ غزوہ بدر ہو رہی ہے، اسی میں کو دیکھ لیں، پورے 313 صحابہ میں 6 کے پاس تلواریں ہیں صرف، تو سب سے اہم ہتھیار ہے، صرف 6 آدمیوں کے پاس تلواریں ہیں، 8 آدمیوں کے پاس زرہ ہے، صرف 2 گھوڑے ہیں، 100 اونٹ ہیں، اور ایک اونٹ کے اوپر 3 سوار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ 80 میل کے قریب 160 یا 170 کلومیٹر مدینہ شریف سے سنگلاخ علاقہ ہے، پتھروں پہ چلنا ہے، مٹی میں چلنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایک اونٹ پر، ایک پیدل چلے، 2 سوار ہو، فاصلہ مقرر کر دیا، اتنا فاصلہ ہوگا، اس فاصلے پر جا کر اونٹ کو بٹھاؤ، ایک اتر جائے ایک چڑھ جائے، پھر وہ اتنا فاصلہ چلے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 صحابہ آپ نے اٹیچ کر لیے، 2 میرے ساتھ آ جاؤ، 3 ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آگے آپ بیٹھے، پیچھے صحابی بیٹھا ہے، ایک پیدل چل رہا ہے۔ ان دونوں صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو جب رسول اللہ کی باری آئے گی نا، وہ باری بھی ہم دیں گے پیدل چلنے کی، آپ کو پیدل نہیں چلنے دیں گے۔ عاشق تھے، عاشقوں نے اپنا نظام سوچا، ہم ایسا کریں گے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ایک انسان کسی شے کا ارادہ کر لے، نیت کر لے، تو اس کو بھی عمل شمار فرما لیتے ہیں، حالانکہ ابھی کیا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی جہاد نہ کرے اور جہاد کی نیت بھی نہ ہو، کوئی کبھی ایسا موقع آئے گا، آ گیا تو میں جان دوں گا اللہ کے لیے، تو نیت زندگی بھر وہ موقع نہیں آیا، اس کو جہاد کرنے کی فضیلت مل جاتی ہے، اب مجاہدین کو شمار ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کی نیت بھی نہیں ہے، فرمایا کہ ماتا یہودین اور نصرانین، وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، اور نیت کر لی، مشورہ کر لیا، اب ایک کی باری پوری ہو گئی، وہ اتر آیا، دوسرا صحابی اتر گیا، پیدل چلا۔ جب وہ وقت قریب آیا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری شروع ہونی تھی، تو اونٹ روک کر دونوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ آپ کی جگہ پر ہم چلیں گے، جب آپ کی باری آئے گی تو ہم ہی دیں گے۔ تو رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور میں اللہ کے اجر و ثواب سے مستغنی نہیں، مجھے بھی چاہیے۔ یہ جہاد کا سفر ہے، یہ تو وہ سفر ہے کہ جس میں پاؤں پر غبار بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے مغبرت کا دبا، جس کے قدم اللہ کے رستے میں میلے ہو جاتے ہیں اور ان پر وہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ غبار سے اور قیامت کی جہنم کے دھوئیں سے اس کو بچانا ہے۔ لغدبۃ، صبح کو ایک جانا یا شام کو جانا اللہ کے رستے میں پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ وہ کیا تھا؟ مولا کے سہارے پر، وہ حکومت بھی مولا کے سہارے پر، لوگ بھی مولا کے سہارے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد
انسان کو اپنا سہارا دیا، میرے سہارے پر دنیا میں جاؤ، وہاں رہو، اور اس سہارے کے لیے، اس سہارے کی طلب کے لیے اور اس تعلق کے لیے یہ عبادات اور ذکر اذکار اور دعائیں دے دی کہ اس سے تم میرے ساتھ اٹیچ رہو گے۔ تو مسجد میں آؤ گے تو مسجد میں جب اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کہتے انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی کہتا اللہ ساری چیزیں ختم، بس ہاتھ اٹھا دیے میں نے، اللہ اکبر، بس اب آپ ہی کا، جیسے کہتا آدمی ہاتھ رکھے، میں نے ہاتھ اٹھا لیے، اس سے میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ اکبر، اللہ ساری دنیا سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے، بس اب آپ کا سہارا ہے، اللہ آپ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اب کوئی چیز بڑی نہیں، بس آپ بڑے ہیں، سب کچھ باہر چھوڑ دیا، عبادات دے دی۔ واقعی الصلاۃ لذکری، نماز کیوں ہے؟ میری یاد کے لیے، تاکہ میری ذات تیرا تعلق مضبوط ہو جائے، اس لیے نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز فحشاء اور منکر سے تجھے روکے گی، یعنی جو نفس اور شیطان کے پیچھے سے لگا پھرتا ہے، جب تو نماز کا صحیح معنی میں پابند ہوگا تو بس پھر تو ان کو چھوڑ دے گا، میرا ہو جائے گا، اپنا بننے کے لیے دی۔ اس لیے نماز میں خشوع خضوع کو ضروری قرار دے دیا کہ ظاہری طور پر بھی تیری نماز صحیح ہونی چاہیے، باطنی طور پر بھی تیرا دل بھی نماز میں حاضر ہو، تیرے اعضاء بھی نماز میں حاضر ہو، پھر تیری صحیح معنی میں نماز ہے۔ روزہ دے دیا، زکوٰۃ دے دی، حج دے دیا، اذکار دے دیے، اذکار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسا کلمہ دے دیا، یہ کلمہ پڑھو، شیطان کو توپ کا گولا جا کر لگے گا، ایسا دوڑتا جائے گا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا، بول ہم تو کمزور ہیں، ہم تو شیطان کو دوڑا نہیں سکتے، لیکن فرمایا کہ نہیں، بس یہ لو، یہ کلمہ لے لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ یہاں تک فرمایا کہ ایک آدمی کو خواب آتا ہے، جس خواب میں وہ ڈر جاتا ہے، ڈراؤنے خواب کا، یہ تحذیر الشیطان، یہ شیطان خدا کے بندوں کو ڈرانے کے لیے ایسے خواب دکھاتا ہے، تحذیر الشیطان۔ فرمایا خواب کی 3 قسمیں، ایک حدیث و نفس ہے کہ انسان جو دن بھر سوچتا ہے وہی اس کو خواب میں نظر آتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ بلی کو چیچڑوں کے خواب، اور ایک خواب ہے تحذیر الشیطان، کہ شیطان ایمان والوں کو ڈراتا ہے اور ڈرانے کے لیے اس کو گندے خواب، ڈراؤنے خواب دکھا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا علاج، رسول اللہ فرمایا اس کا علاج سن لو، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ 3 بار پڑھ لو اور بائیں طرف تھوک دو، تھو 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 کر دو، بس اعوذ باللہ 3 بار پڑھو اور بائیں طرف تھو تھو 3 بار کر دو۔ لا یضرہ، فرمایا کیسا بھی خواب ہو، کیسا بھی نقصان دہ خواب ہو، تم نے جب اللہ تعالیٰ کا سہارا لے لیا، لا یضرہ، کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے۔ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کسی کو، لوگ بتاتے پھرتے، دیا تھا دیکھا، دیا تھا دیکھا، بھائی جب علاج بتا دیا بھی جیسا کیسے بھی، فرمایا لا یضر، رسول لا لگا رہے کہ اس ضرر پر لا لگ گئی، اب جب تم نے مولا کا سہارا لے لیا، اللہ کو یاد کر لیا تو شیطان۔ تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، جس کی کوئی تعبیر ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ نے کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں آئی ہوتی، وہ آپ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ بھی ہر ایک کو بیان نہ کر، لوگ ہر ایک کو بیان کر رہے ہیں، اور میں حدیث حبیبن اور نبیبن، یا اپنے کسی دوست کو بتا، وہ دوست اس کی اچھی تعبیر نکالے، یا نبیبن یا ذہین اور عقل مند آدمی کو دکھا تاکہ وہ دیکھ کر اس میں سے کوئی اچھا معنی نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھنے میں خواب برا ہو لیکن معنی اچھا ہو سکتا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نے لکھا، ایک عالم نے، کہ میرا بڑا اچھا کتب خانہ ہے، میں نے خواب میں دیکھا میرے کتب خانے کو آگ لگ گئی، میں بہت پریشان ہوں۔ فرمایا کہ بھائی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں کسی شے کے قبول ہونے کی دلیل یہ تھی کہ آگ آ کر اس کو کھا جاتی تھی، یہ دلیل ہے تیرا کتب خانہ اللہ کیا مقبول ہے۔ دیکھو سوچ بھی نہیں سکتا کتنی پیاری تعبیر ہے، کتنی بہترین تعبیر دے دی۔ یہ
تو یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اگر خواب میں بھی تمہیں ڈراتا ہے اس کے لیے بھی مولا کا سہارا دے دیا کہ اعوذ باللہ پڑھو. دیکھو کیسا خوبصورت کلمہ دیا. انسان کو نفس شیطان ستائے اس کا بھی اعوذ باللہ من الشیطان جب پڑھنا شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم دے دیا میں تمام رحمتوں کے جامع جس میں اپنے سب سے اہم نام جمع کر دیے. اللہ کا نام تو وہ ہے لفظ اللہ کہ جس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. پھر رحمان بن رحیم، اس پوری دنیا کا نظام رحمان پر چل رہا ہے اور آخرت کا سارا نظام رحیم پر چلے گا. دنیا بھی آخرت بھی. اور مولا کا نام اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام میں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری بڑی غفلت ہے، ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. بس کھانے کے لیے سمجھتے بسم اللہ نہیں بھائی، ہر کام کے لیے کوئی چیز اٹھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھڑے ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی چیز دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی چیز لے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن. آپ اس کی عادت کو ڈالو پھر دیکھو خدا کی رحمت سے کیسے چھل چھل کر آتی ہے. ہم تو سہارا ہی نہیں لیتے. یہ کیوں دیا؟ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور بسم اللہ زبان پر نہیں ہے، عادت ہی نہیں ہے، عادت ہی نہیں پڑی. بس کھانے کا ٹائم یاد ہے، بس یہ سے روزہ جماعت میں لگایا تو یہ یاد کر لے بھی اللہ کا شکر ہے. پہلے وہ بھی ویسے ہی منہ میں جاتا تھا. پانی پی رہے بسم اللہ نہیں بھائی. کل امر ذی بال، ہر کام جو ذرا اہمیت کا حامل ہے، ہر کام. کل امر ذی بال لم یدع بسم اللہ، اگر بسم اللہ نہیں پڑھو گے فرمایا کہ وہ اجسب و اقصا، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے جذام کا مریض ہوتا ہے. وہ کام ایسے ہو جائے گا، ہو تو جائے گا لیکن اس کا صلاۃ مرتب نہیں ہوگی، خیر و برکت نہیں ہوگی. یہ کیسا پارا کلمہ میں دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر سے نکل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں داخل ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھو دکان پہ بیٹھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھ کے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیا ہے؟ ہر کام میں کل امر ذی بال. اور ایسے نام جب کیسا سہارا دیا. سبحان اللہ کا کلمہ ہمیں دے دیا، الحمدللہ کا کلمہ ہمیں دے دیا، اللہ اکبر کا ورد ہمیں دے دیا، حسبنا اللہ نعم الوکیل کا ورد ہمیں دے دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد ہمیں دے دیا. اب دیکھیے اب ان اولاد کو دیکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خاص دے دیا. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ایک صحابی پر فرمایا تجھے پتہ ہے کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ کی تسبیح جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی نے باہر نکال دی. اور یہ تسبیح سنی کس سے؟ وہ باہر سے آواز آ رہی تھی. وہ جب سمندر میں جا کر بیٹھی تو سمندر میں جو کنکریاں تھیں وہ کنکریاں اللہ کی یہ تسبیح کر رہی تھی. دنیا کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر شے، چاہے سر و دیوار ہو کچھ ہے. یہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آب و باد ہو، خاک و آتش بندان کا یہ سب آگ ہو، خاک ہو، پانی ہو، ہوا ہو، یہ سب اللہ کے غلام اور اللہ کی کو ماننے والے ہیں. با منے تو مردہ با حق زندان، تیرے نزدیک یہ مردہ ہے لیکن اللہ کے ساتھ یہ زندہ ہے. اللہ کا نام لیتے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے. جب پتھر سلام کرتا ہے تو کر رہا ہے، زبان دے دی السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کر رہا ہے. میں جانتا ہوں پتھروں کو جو مجھے سلام کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں. حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم بی ماء والطیر یا جبال اب بھی ماء والطیر، اے پہاڑوں اے پرندوں میرے داؤد کے ساتھ مل کر مجھے یاد کرو. پہاڑوں سے آواز آ رہی، ذکر کی آواز آتی تھی، ذکر کر رہے ہیں. اللہ نے زبان دے دی، پرندے ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، باقاعدہ صاف نام لے رہے ہیں جیسے انسان بولتا ہے. یا جبال اب بھی ماء والطیر، اے پہاڑوں اور پرندوں میرے داؤد کے ساتھ مل کر مجھے یاد کرو. کیونکہ داؤد السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی.
اس لیے لحن داؤدی کہتے خوبصورت آواز کو اللہ نے ایسا ان کو گلا دیا تھا، جب وہ پڑھتے تھے پانی رک جاتا تھا، چلتا پانی رک جاتا تھا، ہوائیں رک جاتی تھی، پرندے جمع ہو جاتے، جنات ہر مخلوق جمع ہو جاتی، اور پہاڑ بھی ہلنے لگتے، اور اللہ کے ذکر کی آواز آتی اس میں۔ اب بھی ماں صحیح لا الہ الا اللہ کا کلمہ نے لے لیا، فرمایا یہ کلمہ یہ لو، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے نام کے سہارے ہیں کہ دنیا میں تم میرے نام پر رہو، زندہ رہو، تمہارا کام بن جائے گا، یہاں میرے سہارے پر ہی رہ سکتے ہو، یاد رکھو، یا مولا کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ جس سمے اور آپ سہارے سمجھتے ہیں، ہم رات دن دیکھتے ہیں بڑے بڑے سہاروں والے بے سہارا ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے بے سہارا سہارے والے ہو جاتے ہیں، یہ رات دن نظر آتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسے واقعات 20-50 سال میں ہوتے تھے، جو آج کل 5-5 سال 2-2 سال 3-3 سال میں ہمارے سامنے، ہماری عمروں کے اندر ہم نے سینکڑوں واقعات دیکھ لی۔ تو آسمان سے اتار کر نیچے گرا دیا اور نیچے سے اٹھا کر اوپر بٹھا دیا، رات دن نظر آتا ہے۔ نوکر مالک بن گئے، مالک نوکر بن گئے، رات دن نظر آتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسے واقعات میں بڑا لمبا وقت ہوتا تھا، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، کیونکہ زمانہ سمٹ رہا ہے، ہر کام سمٹ رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قرب قیامت میں تعجب انگیز چیزیں کثرت سے ظاہر ہوں گی، کثرت سے، لیکن لوگ عبرت نہیں لیں گے۔ پہلے زمانے میں ظاہر ہو جاتی تھی تو لوگوں کو عبرت ہو جاتی تھی، اور لوگ اپنا قبلہ درست کر لیتے تھے، توبہ تلہ کرنے لگ جاتے تھے۔ لیکن ایک قرب قیامت میں چیزیں پہلے سے زیادہ ظاہر ہوں گی، ایسی کہ جو انسان کی عقل کو حیرت میں ڈال دے، لیکن کوئی بھی انسان اس سے عبرت لینے والا نہیں ہوگا۔ رات دن واقعات پیش آتے، اور پھر دعا کا سہارا دیا، دعا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ دیکھیے، دعا کا سہارا دے دیا کہ مجھ سے مانگو۔ جس طرح بچے کو ابا کہتا ہے کوئی چیز ہو تو مجھ سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا، محلے میں جا کے نہ مانگنا۔ اب بتاؤ، آپ کا بچہ محلے میں جا کر مانگنا شروع کر دے، چاچا جی پیسے دے دو، ماما جی پیسے دے دو، تو اب آپ سب سے پہلے تو آپ کے دل میں اس کے باپ کی جو نا وہ تذلیل آئے گی کہ کیسا ذلیل آدمی ہے کہ بچہ محلے سے مانگتا پھرتا ہے۔ اور اگر باپ پہ غیرت ہوگی تو باپ بھی اپنے آپ کو ذلیل سمجھے گا، اور اس کی جو ہے اس کی پٹائی کرے گا کہ کان کھینچے گا، خبیث، بے غیرتی کرتا ہے، کیا چیز نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جا کر یہ چھوٹے چھوٹے سہاروں کے اوپر تم جینا سیکھ جاتے ہو، جو اصل میرا سہارا ہے۔ علیہ اللہ بھی کافی ربدہ، میری ذات کافی نہیں ہے، میری ذات کافی نہیں، اصول تو تمہارا اپنا ہے کہ تم نے اپنا تعلق ہی صحیح نہیں رکھا ہوا۔ اگر صحیح معنی میں تم میرے دروازے کو کھٹکھٹاؤ تو اللہ فرماتا ہے استجیب لکم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، یقین دلایا۔ انبیاء صاحب تو سلام کا ایک ہی سہارا ہوتا تھا، کیا سہارا ہے بتائیے؟ سوائے خدا کی ذات سے کوئی سہارا تھا؟ بتائے کیسے حوصلہ عزم سے کام لیتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو کہہ رہے کتنا نظم پیغمبر نوح علیہ السلام، جو پوری وقت کی جو انسان ہے ان کے باپ ہیں، اس وقت انسانوں کو جو باپ ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ پہلے باپ آدم السلام، پھر ساری مخلوق ختم ہو گئی، اب اگلی نسل نوح علیہ السلام سے چلی ہے۔ آپ کے 3 بیٹوں کی نسل ہے پوری دنیا میں۔ اس لیے قرآن مجید نے پیغمبر سلام کی وحی کو نوح علیہ السلام کی وحی سے تشبیہ دی ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، ہم نے آپ پر ایسے وحی بھیجی جیسے نوح علیہ السلام پر۔ تو آدم السلام کا ذکر نہیں کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ آج نوح علیہ السلام سے ہی آگے سب چلے ہیں، اور ابراہیم السلام بھی نوح السلام کی اولاد میں ہے، اور اسماعیل السلام بھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ تو جو ہمارے باپ ہیں ان سے تشبیہ دی کہ جیسے ان کو وحی بھیجی ویسے آپ کو وحی بھیجی۔ آدم کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ پہلے کے تھے، وہ ختم ہو گئے، تو دوسرے باپ ابو ثانی نوح علیہ السلام ہے۔
لوگ کہہ رہے ہیں ان کو، آپ ذرا ان آیات کو پڑھے، حیران ہوتا ہے آدمی، اتنی بڑی قوم ہے، اتنی بڑی قوم ہے، مارتی پیٹتی ہے، بے وقوف کہتی ہے، تم بے وقوف ہو، پاگل ہو، بے عقل، ایسی ایسی باتیں۔ رسول علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے قوم، بہت ہو گیا، سارے جمع ہو جاؤ، اپنے ہتھیار جمع کر لو، میرے خلاف اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں بھی بتا رہا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ۔ حالانکہ نبی علیہ السلام 80 آدمی تھے جو مسلمان ہوئے۔ اسباق کی دنیا میں کیا ہے، ایک طرف ہزاروں آدمی ہیں اور ایک طرف 80 آدمی، اور وہ بھی کمزور ہے۔ یعنی قرآن نے خود کہا ہے کہ تزری یعنی ان کو حقیر سمجھتے تھے، کیونکہ وہ معمولی پیشوں کے لوگ تھے، معمولی کام کرنے والے لوگ تھے، مزدور قسم کے جو ایمان لائے تھے۔ انہوں نے کہا یہ، اور ادھر سردار ہے، فرمایا کہ بس میرے پاس اللہ کا سہارا ہے، تم اپنے سارے اکٹھے کر لو، کل یہ نہ کہنا ہمیں تیاری کا موقع نہیں ملا، تیاری کر لو میرے خلاف۔ ایک لہر آئی، ایک لہر آئی، اور اللہ نے شروع بھی تندور سے کیا۔ عجیب بات ہے، یہ ہے اللہ کی ذات۔ حالانکہ تندور میں جہاں روٹیاں پکتی ہو، اور وہ کہتے تندور کے 1-2 سال کا نہیں تھا، کہتے سینکڑوں سال سے وہ تندور تھا، اتنا پرانا تھا۔ بلکہ بعد نے تو یہ لکھ دیا کہ اماں ہوا نے بھی اس میں روٹی پکائی تھی، اتنا پرانا تندور۔ اب بتاؤ، جہاں آگ جلتی ہو وہاں پانی کا سوال بھی نہیں ہے، لیکن وہاں سے سب سے پہلے پانی نکلا ہے۔ اللہ فرمایا لو بھی اب میں آ گیا ہوں میدان میں، آ جاؤ، آؤ، سب سے پہلے وہاں سے پانی نکلا، فارت تندور، بس ایک لہر میں سب قوم ختم کر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اجنبی ہے، بالکل اجنبی ہے، قوم شعیب کے ہاں گئے، کوئی جانتا نہیں ہے، کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں کون ہے کیا ہے، لیکن دعا کر رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر الفقیر، اللہ میں فقیر ہوں تیرے دربار کا۔ بس وہ پہلے دن گئے ہیں، یہ حال ہے کہ نہ روٹی کا پتہ ہے اور نہ ٹھکانے کا پتہ ہے، اور ایک رات گزرتی ہے کہ شعیب علیہ السلام کے داماد بن جاتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچا۔ 40 سال کے بعد اتنی بڑی نبوت دے دی اللہ تعالیٰ۔ استجب لکم، تم دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، لیکن دعا بھی صحیح ترتیب پر ہو۔ دعا میں سب سے پہلی چیز جو ہے، سب سے پہلی چیز آپ کا دل بھی شامل اس دعا میں۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ دل سے جو بھی دعا مانگی گئی کبھی رد نہیں ہوگی، آپ کا دل بھی شامل ہو، یہ رٹے الفاظ نہیں، دل بھی شامل ہو۔ گویا کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ، کس قدر درد دل تھا میرے بیاں کے ساتھ، گویا کہ میرا دل بھی تھا میری دل ہوا آپ کا۔ نمبر 2، اپنی عاجزی درماندگی ہو، اللہ میرے جیسا کوئی نالائق نہیں ہے، میں مانگ رہا ہوں لیکن میں بالکل مسکین، گناہگار، ناکارہ انسان ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا آدمی کہہ رہا ہے انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تو فقیر اور گداگر ہوں میرا۔ یہ ہے دعا کا آداب میں سے۔ حدیث میں آتا ہے اللہم انی مسکین فقیر، اللہ میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، تیرے امید رحمت کو امیدوار ہوں۔ دل میں یہ انسان کے جذبہ ہو، اپنی کمائیگی ہو، یعنی میں فلاں ہوں۔ اور نمبر 3، پوری امید کے ساتھ مانگے کہ اللہ ضرور پوری کر دے، یہ امید کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے الحاح کے ساتھ دعا مانگو، فرمایا کہ تم کتنے بھی الحاح کرو گے اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن تمہارا جذبہ ظاہر ہو جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ بھائی تمہارا بچہ کہے کہ بابا مجھے فلاں چیز دے دو، تمہارا بات ہی نہ کرے،
تو آپ کب لا کے دو گے؟ جب 2-4 بار پیچھے لگا رہے گا، پیچھے لگا، یار آپ کہو گے یار کیا کریں، بچہ ضد بہت کر رہا ہے، فلاں چیز لے کے دو، میرا دل تو نہیں چاہتا، لیکن ضد اس نے اتنی پکڑ لی ہے، گھر میں روٹی بھی کھانا بند کر دی ہے، اب تو مجھے اس کو لے کے دینا پڑے گا۔ رسول اللہ فرمایا مولا پر الہ جاری کرو اور خوب پوری امید کے ساتھ دعا کرو، تم مولا کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن تمہارا کام بن جائے گا۔ یہ باطن کے آداب ہے، باطن کے آداب۔ آپ کا باطن کیسا ہونا چاہیے دعا کے وقت؟ خدا سے مانگتے ہیں۔ اب ظاہر کے آداب ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہے، اس کے ذریعے دعا کرو، اللہ کے پیارے پیارے ناموں کو ذکر کرو۔ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رزاق ہے، جس کا انسان کو جس قسم کا کام ہو خدا کو اس نام کو جپے اور اس نام کا سہارا لے، اس نام کا سہارا لے۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان ایک تو نبی کی ذات کو رکھا کہ تم خود نہیں سمجھ سکتے، نبی کے ذریعے آؤ، رسول کے ذریعے آؤ، اور دوسرا اپنے پیارے پیارے نام دے دیے ذاتی اور صفاتی کہ دیکھو میری ذات تک یہ نام تمہیں پہنچائیں گے، ان ناموں کو تم جمع کرو، ان کا سہارا لیا کرو، ان کے ذریعے مانگا کرو، تمہارا کام بن جائے گا۔ یہ نام دے دیے، پیارے پیارے نام دے دیے، اس لیے حمد و ثنا کرے، اللہ کے نام چبے، پھر دعا کرے، کیسے کام نہیں بنے گا؟ فدو بیا، قرآن خود کہہ رہا، فدو بیا۔ اور دوسرا کوشش کرے معصور دعائیں جو اللہ رسول سے منقول ہے ان الفاظ کے استعمال کرے، کیونکہ وہ الفاظ دونے کے دیے ہیں، جب مضمون انہوں نے دیا ہے تو قبول بھی فرمائیں گے، مضمون دیا تو قبول بھی فرمائیں گے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس دعا میں لفظ اللہم ہوتا ہے، اس میں عجیب راز ہے، لفظ اللہم جو ہے یہ اللہ کے تمام جو صفاتی نام ہے ان کا راز اللہ نے اللہم میں رکھ دیا ہے۔ اللہم یہ عجیب بات ہے، دیکھنے میں چھوٹا سا لفظ ہے لیکن جامع لفظ ہے، سب کچھ اس کے اندر جمع کر دیا اللہم۔ کیونکہ رسول اللہ فرمایا میری ذات کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ میں تھوڑی سی بات بتاتا ہوں اس میں سمندر بند ہے۔ اللہم اللہم اے اللہ، یا اللہ بھی کہہ سکتے تھے لیکن یہ اللہم کا جو لفظ خاص لفظ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، قرآن خود استعمال کر رہا ہے، رسول اللہ استعمال۔ معصور دعاؤں کی کوشش کریں، معصور دعائیں۔ اور تیسرا وہ چیز مانگے جو مانگنے کے لائق ہے، وہ چیز مانگے جو مانگنے کے لائق ہے۔ میں قطع رحمی نہ مانگے، قطع رحمی اپنے رشتہ داروں کے خلاف اس نے ایسے کیا تباہ برباد ہو جائے، اللہ ان کو تباہ کر دو، قطع رحمی نہیں، اللہ ناراض ہوتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، جیسا کریں گے ویسا بنیں گے، قطع رحمی نہیں، ایسی دعائیں نہیں جو آپ کے لائق نہیں ہے، وہ دعا مانگو جو آپ کے لائق ہے، جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو مانگ لیں کہ اللہ میں مجھے ملک کا وزیر اعظم مجھے صدر بنا دے، اللہ تو قادر ہے، لیکن بھائی اگر تو سیاسی پارٹی میں ہوتا اور لیڈر ہوتا اور تیرے اندر جانے کا جذبہ بھی ہوتا اور ہمت بھی ہوتی تو پھر تو دعا مانگ تو چلو چھوڑ پہ آتا ہے۔ تو پاون نگر کا کئی گلی کوچے میں رہنے والا، چھوٹی سی نوکری کرنے والا یا چھوٹے سے کاروبار کو کہا کہ مجھے صدر پاکستان بنا دے، تھانے دار آ جائے تو تیری ٹانگیں کانپنے لگ جائے تو تو صدر وزیر اعظم بنے گا۔ صحیح معنی میں دعا صحیح مانگی جائے، وہ مانگی جائے جو مانگنے کے لیے اللہ مجھے ساتھ کا آسمان پر پہنچا دے، ایسا نہیں جو میرا آپ کے لیے چاہیے۔ اور اس میں سب سے ہے انسان صرف اپنے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کو پہلے مانگے اور اس کے حلال کو مانگے۔ انہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کیسی جامع دعا دے دی
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یہ دعا پڑھتے دیکھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی حسنہ، دنیا کی حسنہ میں بے شمار چیزیں آتی ہیں، وہ فی الآخرۃ حسنہ، اور آج کا حسنہ میں جنت الفردوس تک آ جاتی، وقنا عذاب النار، یہ چیز اس میں آ جاتی۔ اور میں آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے بارے میں بل پاس ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ ایسے بل ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے قوانین ہیں جس سے بہت سی برائیوں کا راستہ رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ، اور ہمارے بزرگوں کی کوشش ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، کوششیں کی، ختم نبوت کا بل پاس ہوا، اور پاکستان اس میں پوری دنیا میں لیڈر ہے۔ اس بات میں ختم نبوت کے قانون کے بارے میں پاکستان جو ہے پوری دنیا میں لیڈر ہے، تمام اسلامی ملکوں میں۔ اگر وہاں پاس ہوئے تو ہمارے بعد یہ دیکھ کر بھی ختم نبوت کا معاملہ کیا ہے، ان کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی، انہوں نے کبھی ادھر توجہ ہی نہیں دی۔ ہمارے بزرگوں نے ثابت کیا یہ عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے، اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس بنیاد پر بھی سارا کچھ ہوا، اپنوں نے غیروں نے بھی تسلیم کیا، غیروں نے بھی، عجیب بات ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب ساؤتھ افریقہ میں مقدمہ چلا اور وہاں انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ مرزائیوں نے درخواست دی انگریز جج کو کہ لوگ اپنی مسجد میں ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو جنرل ضیاء الحق انہوں نے وہاں سے مسلمانوں نے جنرل ضیاء الحق سے رابطہ کیا، ہم کراچی میں ہوتے تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں جواب دینا ہے، ہم انہیں کیسے روکے اپنی مسجد سے، اب انگریز جج ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں انگریزوں کو حکومت کے زمانے، نیلسن منڈیلا تو بعد میں آیا کالے، تو حضرت مولانا یوسف جہانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے رابطہ کیا جنرل ضیاء الحق نے، اور یہ وہاں پر گئے اور باقاعدہ عدالت میں روزانہ دلائل دیتے تھے، جس پر انگریز جج نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے، بڑا مشہور مقدمہ ہوا۔ الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی کوشش تھی۔ یاد رکھو یہ پاکستان اللہ نے ایک ایسا ملک بنایا ہے، یہاں پر جب بھی کوئی برائی اوپر آنے لگتی ہے اللہ نے ایسے جگر والے علماء دیے ہیں کہ اس برائی کی ماں کو پکڑ لیتے کہ اس کی اماں کون ہے، چھپنا آسان نہیں ہے۔ حضرت خان نے فرمایا کہ علم والے آنکھ والے ہوتے ہیں، ان کی آنکھ دیکھ لیتی ہے، گاڑی کتنی اچھی کیوں نہ ہو رات کو لیٹے نہ ہو ایکسیڈنٹ کرے گی۔ اور اب یہ دوسرا قانون ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت، یہ قانون الحمدللہ سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر پیغمبر کے جتنے بھی آدم السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر گزرے آپ علیہ السلام سے پہلے، ان کے ہاں سب سے اونچا طبقہ وہ سمجھا جاتا ہے جو ان کے پیغمبر کے ساتھ تھے، چاہے ان میں کتنی کمیاں کیوں نہیں تھی۔ یہودی جو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے واقعات قرآن نے بیان کیے، میدان میں چھوڑ کر نبی کو چلے گئے، لیکن وہ کہتے سب سے اونچے وہی لوگ تھے وہ کہ نبی کے ساتھ تھے۔ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حواری، جس وقت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا گیا سولی دینے کے لیے، حواریوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ میدان میں آئے اور ان کے نبی کو لے کے جا رہے ہیں سولی کے لیے، اور اللہ تعالی نے جبریل السلام کو بھیجا، اور وہی جو زیادہ لیڈر بن رہا تھا اس کے چہرہ ایسا بنا دیا، انہیں سمجھا یہ عیسیٰ السلام ہے، اس کو پھانسی میں لٹکا دیا، اور عیسیٰ السلام کو اللہ تعالی نے رفع اللہ علیہ، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمانوں پر بلا لیا، لیکن حواریوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ قریب بھی جائیں،
لیکن سب سے اونچا طبقہ یہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. ہر نبی کا یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اسی طریقے پر سب سے اونچا طبقہ وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اور یہاں تو قربانیوں والے لوگ تھے، قربانی والے لوگ. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، شل تھا، پوری زندگی ایسے رہا، گلا رہا. کب شل ہوا؟ احد میں، کہ پیغمبر سلام کھو میں اور پورے ان کو پتہ چل گیا تو سب تیر چلا رہے تھے اور وہ تیر روک رہے تھے اس طرح، اور تلواریں بھی چلاتے تھے، تلواریں روکتے تھے اور کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہنا، آپ کی گردن سے پہلے میری گردن، آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ. یہ روک روک کر یہ ہاتھ اتنا استعمال کیا کہ ان کی یہ رگیں کام کرنا چھوڑ گئی. پوری زندگی ہاتھ گرا رہتا تھا اور شلہ ان کا لقب بن گیا. یہ ابو طلحہ وہ ہے جس کا ہاتھ رسول اللہ کی دفاع کرتے ہوئے کام کرنا چھوڑ گیا. تو پہلا ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اسمبلی والوں کو بھی اور سینٹر والوں کو بھی. اللہ نے اتنا عظیم الشان کام آپ سے لیا ہے. دیکھو ختم نبوت کے جنہوں نے کام کیا تھا ان میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے، تقریباً جا چکے ہیں، اسمبلی والے بھی، وزیر اعظم سارے جا چکے ہیں. لیکن ہمیں دل میں یہ اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے کہ جو لوگ بھی تھے وہ جیسے بھی جس نے دستخط کیے ہیں نا اس پر، وہ جیسا بھی تھا رسول اللہ کی سفارش کے نیچے آ گیا. آپ کے جھنڈے کے نیچے آیا. کوئی بھی تھا، کسی بھی پارٹی کا تھا، ان کا کام بن گیا. ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد تو وقت گزر جایا کرتے ہیں اور سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، پھر ایک تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. لیکن اس وقت جو لوگ ہمت کر جاتے ہیں ان کا ہمیشہ کے لیے نام، یعنی دیکھیے ہم آج ختم نبوت کا قانون کب پاس ہوا ہے اور آج جو ہے 40-50 سال کے بعد بھی ممبروں پر تذکرہ ہو رہا ہے. اور ان لوگوں کا جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، آج جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، آئندہ آنے والی نسل ان کو بھی انشاءاللہ خیر کے ساتھ یاد کریں گی. ہم بھی خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں. باخ و دعوانا ان الحمدللہ.